حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے، یہ بات حلال نہیں ہے کہ یہجر مؤمنا فوق ثلاث، اپنے مومن بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے۔ فإن مرت به ثلاث، اگر اس پر 3 دن گزر گئے، فلیلقہ، بس چاہیے کہ وہ اس کو ملاقات کرے، اس سے ملے۔ فلیسلم علیہ، اس کو السلام علیکم کہے۔ ان رد علیہ السلام، اگر اس نے سلام کے جواب میں وعلیکم السلام کہہ دیا، فقد اشترکا فی الاجر، یہ دونوں اجر کے اندر شریک ہو جائیں گے۔ فإن لم يرد علیہ فقد باء بالاسم، اور اگر اس نے سلام کا جواب نہیں دیا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ تو یہ حدیث ہمارے سامنے بڑی ہی اہم حدیث ہے آپس کے تعلقات کے حوالے سے۔ ابھی اگر انسان کسی جگہ اکٹھے رہتے ہیں تو ان کے آپس میں معاملات جب آگے بڑھتے ہیں، سلام دعا ہوتی ہے، وقفیت ہوتی ہے، ان کے تعلقات بنتے بھی ہیں اور بگڑتے بھی ہیں۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلقات بگڑنے کی آخری حد بیان فرمائی ہے کہ کتنے دن تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ناراض رہ سکتا ہے۔ تو میں 3 دن کی حد ہے۔ 3 دن جب گزر جائے تو ان میں سے ایک کو چاہیے کہ وہ دوسرے کو جا کے السلام علیکم کہے، اس سے ملے، اس سے ملاقات کرے، اس سے سلام کرے۔ اگر وہ سلام کا جواب دے دے تو وہ دونوں سلام کا جواب دینے اور سلام لینے میں اجر جو ملتا ہے اللہ کی طرف سے، اس میں شریک ہو جائیں گے، دونوں کو اجر ملے گا۔ اگر وہ دوسرا آدمی سلام کا جواب نہیں دیتا تو وہ گناہ گار ہوگا، اور جو پہلے والا جس نے السلام علیکم میں پہل کی ہے وہ اس گناہ سے بچ جائے گا، تعلقات کو ختم کرنے والے گناہ سے۔ دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے روایت ہے، اس میں فرماتے ہیں لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث ومات فدخل النار۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے، 3 دن سے زیادہ تعلقات ختم کرنے اپنی ذاتی غرض کی بنا پہ، یہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ 2 احادیث ہمارے سامنے آتی۔ اس حدیث میں آخر میں فرمایا فمات فدخل النار، بڑی سخت وعید بیان فرمائی۔ اگر وہ 3 دن گزرنے کے بعد ان میں سے جو فوت ہو جائے اور انہوں نے تعلقات کو بحال کرنے کی کوشش نہیں کی تو جو فوت ہو جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ دیکھ لیں آج ہمارے معاشرے میں ہماری کیا حالت ہے۔ ہم دین کے بنیاد پر کسی سے ناراض نہیں ہوتے، ہم صرف اپنی ذاتی اغراض، اپنی رشتہ داریوں کے بنا، اس نے مجھے رشتہ نہیں دیا، اس نے بیٹی کا رشتہ نہیں دیا، اس سے ہم نے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا تھا وہ نہیں دیا، دوسرا رشتہ مانگا وہ نہیں دیا، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا، اس نے فلاں موقع پہ میرے لیے یہ کیا۔ یعنی ہماری اپنی ذاتی اغراض جو ہوتی ہیں، حالانکہ رشتہ اور جگہ سے مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے بچے بچیاں پیدا کیے ہیں، ایک جگہ نہیں تو دوسری جگہ، دوسری نہیں تو تیسری جگہ ملے گی، اور رشتہ کرنا بھی سوچ بچار کر کے چاہیے، اور رشتہ وہاں کرنا جہاں مزاج ملنے کی امید ہو۔ جو پہلے سے مزاج نہیں مل رہا اس نے رشتہ نہیں کیا تو اچھا کیا، اس نے نہیں کیا اس کے بعد میں مزاج نہیں ملتے، بعد میں طلاق کرنا ہوتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے مسائل ہمارے جو ہوتے ہیں ان کی بنیاد پہ ہم ایک دوسرے سے تعلقات خراب کر دیتے ہیں۔ اور آج کل جو نئے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، سیاسی مسائل، پہلے تو صرف رشتہ داریوں کی بنیاد پہ جھگڑے ہوتے تھے، یہ زمین کی بنیاد پہ جھگڑے ہوتے تھے، اب سیاسی مسائل بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ وہ فلاں پارٹی کا ہے اس کے پاس نہیں جانا، وہ فلاں کا ہے اس سے نہیں بولنا ہے۔ اتنے یعنی کہ ان کے اندر شدت آ گئی ہے کہ قتل و غارت کی نوبت آ گئی۔ قتل و غارت دیکھتے ہیں کتنے کتنے قتل ہو جاتے ہیں، ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہوتے ہیں، ایک ہی برادری اور خاندان کے ہوتے ہیں اوپر سے، اور ان کے اندر صرف سیاسی اس کی چپلش کی بنیاد پہ قتل و غارت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ اگر 3 دن سے زیادہ گزر جائیں جو مر جائے گا جہنم میں جائے گا۔ یہ دیکھ لیں
اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو یہ حدیث ہمارے سامنے آ گئی، اس حدیث کو ہمیں ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے، اپنے تعلقات پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے تعلقات کیوں خراب ہیں۔ جو پہل کرے گا اس کو جھجک تو ہوگی، شرم تو محسوس کرے گا، لیکن اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو پہل کرے گا اللہ اس سے راضی کریں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے نبی سے میں نے یہ بات سنی، آپ نے ارشاد فرمایا قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، المتحابون فی جلالی، جو لوگ میری عظمت کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں، لہم منابر من نور، اللہ کی طرف سے ان کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر ہوں گے، نور کے ممبر بنے ہوئے ہوں گے جن پر وہ بیٹھے ہوں گے، یغبطہم نبیون والشہداء، ان پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں۔ یہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس کے بارے میں پہلے بھی احادیث گزری ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ اتنا اونچا مقام عطا فرمائیں گے، قیامت کے دن وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور انبیاء بھی ان کے اس مقام اور مرتبے کو دیکھ کے غرش کریں گے، کتنا اللہ نے ان کو مقام دیا۔ اللہ میں سمجھ نصیب فرمائے۔